Indifference to injustice, ناانصافی سے بے نیازی۔ علی علیہ السلام انصاف کو فرض اور امانت سمجھتے ہیں۔ وہ کسی ایسے مسلمان سے توقع نہیں رکھتا جو اسلام کی تعلیمات سے باخبر ہوں اور ناانصافی اور تعصب کے مناظر میں خاموش تماشائی بنے رہیں۔ الشقشقیہ نامی اپنے خطبے میں ماضی کے دردناک سیاسی واقعات کو بیان کرنے کے بعد علی علیہ السلام نے خلافت کو قبول کرنے کے اپنے ریزنز، اسباب کو آگے بڑھائے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح عثمان کے قتل کے بعد لوگوں کے ارد گرد جمع ہو کر ان پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کرنے پر راضی ہو جائیں، لیکن ماضی کے افسوسناک واقعات کے بعد اور اس وقت کے موجودہ حالات میں انحطاط کی مقدار کو جانتے ہوئے علی علیہ السلام اس خوفناک ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے پہچان لیا کہ اگر خلافت کو رد کر دیا جائے تو حقیقت کا چہرہ بہت زیادہ مبہم، کنفیوز ہو جائے گا اور اس پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں شروع سے بے دلچسپی تھے، کہ انہوں نے اس قسم کی معاملات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ مور اوور، اسلام کسی کے لیے یہ جائز نہیں سمجھتا کہ وہ مظلوم اور جابر کے دو طبقوں میں بٹے ہوئے معاشرے میں تماشائی بنے رہیں، ایک بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہو اور دوسرا پیٹ بھرا اور زیادہ کھانے کی تکلیف سے بے چین ہو۔ علی علیہ السلام کے لیے بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خود مذکورہ خطبے میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے اناج کو تقسیم کیا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا، میں قسم کھاتا ہوں اگر ہجوم کی موجودگی نہ ہوتی، اگر حامیوں کی موجودگی سے مجھ پر اللہ کی گواہی قائم نہ ہوتی اور اگر اہل علم کے ساتھ اللہ کا عہد نہ ہوتا تو اس اثر کے لیے وہ ظالم کے لالچ اور مظلوم کی بھوک سے سازش نہ کریں۔ میں خلافت کی بھاگ دوڑ اپنے کندھوں پر ڈالتا ہوں اور اس پیالے سے آخری کو بھی پلاتا ہوں جس سے میں نے پہلے کو بھی پلایا تھا۔ تب تم دیکھو گے کہ میرے نظر میں تمہارا دنیا بکری کی چھینک سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ خطبہ نمبر 3۔ Justice should not be compromised. انصاف پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ جانبداری، اقرا پروری، نیپوٹزم، فیورٹزم، تعصب، پارشیلٹی اور پیسے کے بھاری رقم دے کر منہ بند کرانا سیاست دانوں کی اہم ہتھیار رہے ہیں۔ ایک شخص نے اقتدار سنبھال لیا تھا اور خلافت کی جہاز کا کپتان بنا دیا تھا جسے ان چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ کن چیزوں سے؟ فیورٹزم، نیپوٹزم اور پارشیلٹی، جانبداری، اقرا پروری اور تعصب۔ در حقیقت اس کا بنیادی مقصد اس طرز کی سیاست کے خلاف جدوجہد کرنا تھا۔ نیچرلی علی کے حکومت کے آغاز کے ساتھ ہی ان کی امیدوں اور توقعات کے حامل سیاست دانوں کو مایوسی ہوئی۔ ان کی مایوسی جلد ہی علی کی حکومت کے خلاف خلل ڈالنے والے سازشوں میں بدل گئی۔ نیک نیت دوستوں نے خلوص نیت کے ساتھ علی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ اعلیٰ مفادات کی خاطر اپنے پالیسیوں میں زیادہ نرمی اختیار کریں۔ ان کا مشورہ تھا اپنے آپ کو ان بدمعاشوں کی چالوں سے بچائیں اور ان بدمعاشوں میں سیاسی رہنما جو عقلی دلیل کا استعمال کرنے کے بجائے عام لوگوں کی خواہشات اور تعصبات کی اپیل کر کے حمایت حاصل کرتے ہیں، یہ بااثر افراد ہیں۔ ان میں سے بعض اشراف صحابہ میں سے ہیں۔ اس وقت تمہارا اصل دشمن معاویہ ہے جو صوب شام پر قابض ہے۔ عقل مندی اسی میں ہی ہے کہ فی الحال برابر اور انصاف کے معاملے کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اس میں کیا نقصان ہے؟ علی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ کیا تم واقعی مجھ سے کہتے ہو کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کے ذریعے حمایت حاصل کروں اور سیاسی فائدے کے لیے
عدل کو قربان کروں؟ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا جب تک دنیا قائم رہے گی اور آسمان میں ایک ستارے دوسرے کے پیچھے۔ اگر یہ میرا اپنا مال ہوتا تو میں اسے بھی انصاف کے ساتھ تقسیم کرتا۔ اور کیوں نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ملکیت ہے اور میں اس کا امانت دار ہوں۔ خطبہ نمبر 126۔ یہ اس بات کی ایک مثال ہے کہ علی علیہ السلام انصاف کی کتنی قدر کرتے تھے اور ان کے رائے میں اس کی کیا حیثیت۔